ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سورة الانشقاق مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے، اس لیے جو ہے سب حضرات سجدہ کریں، چونکہ اس کے بعد میں بھی دوبارہ سجدہ آئے گا، آخر میں انشاءاللہ سجدہ کر لیں گے۔ ایک ہی مجلس میں پھر دوبارہ پڑھنا ہے اس آیت کو ترجمہ کرتے وقت میں، اس لیے جب سب ملا کر ایک سجدہ انشاءاللہ آخر میں کر لیں گے۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، سورہ انشقاق مکی صورت ہے اور اس میں 25 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ السماء آسمان، اذا جب، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا۔ اذینت مان لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا حکم، وحقت اور اس کے لیے یہی مناسب ہے، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو کھینچا جائے گا، جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور ڈال دے گی زمین وہ چیزیں جو اس میں ہیں، نکال دے گی زمین وہ چیزیں جو اس میں ہیں۔ وَتَخَلَّتْ اور زمین خالی ہو جائے گی، اور زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح تو مصیبت برداشت کرنے والا ہے، تو محنت کرنے والا ہے۔ الی ربک اپنے رب کی طرف، کدحا بہت زیادہ مصیبت، فملاقیہ پھر تو اپنی مصیبت سے یا اپنے عمل سے ملنے والا ہے۔ اے انسان تو اپنے رب کی طرف مصیبت برداشت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مصیبت، پھر اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
किताबहु बियमीनी, रहा वो शख्स जिसे उसका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। अम्मा रहा, मन वो शख्स, ऊतिया जिसे दिया गया, किताबहु उसका नामा आमाल, बियमीनी उसके दाएं हाथ में, जिस शख्स को उसका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासबु, तो अनकरीब उससे हिसाब लिया जाएगा, हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब, तो उससे अनकरीब आसान हिसाब लिया जाएगा। वयंक़लिबु, और वो लौटेगा, इला अहलिही, अपने घर वालों की तरफ, मसरूरा, खुशी खुशी से, और वो अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी से लौटेगा। वो अम्मा, और रहा, मन वो शख्स, ऊतिया जिसे दिया गया, किताबहु उसका नामा आमाल, बिशिवरा ज़हरी, पीठ के पीछे से, और रहा वो शख्स जिसको उसका नाम आमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा, फसौफ यदउ सुबूरा, तो वो पुकारेगा मौत मौत, वो हलाकत को पुकारेगा। वयस्ला सईरा, और वो दहकती हुई आग में दाखिल होगा। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, यकीनन वो अपने घर वालों में बड़ा खुश था। इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, वो समझा था कि वो कभी नहीं मरेगा। बला, क्यों नहीं, इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, यकीनन उसका रब उसको देख रहा है। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की, रात शुरू होते वक्त जो सुर्खी होती है उसकी, मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की, वल्लैली, और रात की, वमा वसक़, और उन चीज़ों की जिनको रात जमा कर ले, और कसम खाता हूँ रात की और उन चीज़ों की जिनको रात जमा कर ले। वल क़मरी, और कसम खाता हूँ चाँद की, इज़ा तसक़, जब चाँद पूरा हो जाए, और कसम खाता हूँ चाँद की जब चाँद पूरा हो जाए। लतरकबुन्ना, ज़रूर तुम सवार होगे, ज़रूर तुम सफ़र करोगे, तबक़न अन तबक़, दर्जा बदर्जा, ज़रूर तुम एक दर्जे से दूसरे दर्जे की तरफ सफ़र करोगे, सवार होगे। फमा लहुम ला युमिनून, तो क्या हो गया उनको, वो ईमान नहीं लाते। व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआन, और जब पढ़ा जाता है उनके सामने क़ुरआन, ला यस्जुदून, तो वो सजदा नहीं करते। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया झुटलाते हैं। वल्लाहु अअलमु, और अल्लाह खूब जानते हैं, बिमा, उन कामों को, यूऊन, जो जमा करते हैं, अल्लाह उनकी कामों को जो जमा करते हैं खूब जानते हैं। फबश्शिरहुम, चुनाचे ए नबी आप खुशखबरी दीजिए उनको, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की। चुनाचे ए नबी आप खुशखबरी दीजिए उनको दर्दनाक अजाब की। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाति, और वो नेक आमाल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म ना होगा, उनके लिए ख़त्म ना होने वाला बदला है। ये सूरतुल इंशिक़ाक़ है, मक्की सूरत है, मक्के के दौर में उतरने वाला सूरा है, और इसमें 25 आयतें हैं। इस सूरे में अल्लाह तबारक व तआला शुरू में कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो क़यामत के दिन हिसाब और किताब से पहले होने वाली है। क़यामत के दिन जब अच्छे और बुरे काम का हिसाब लिया जाएगा, तो हिसाब लेने से पहले कुछ अहम काम होंगे, उन कामों का अल्लाह शुरू में जिक्र कर रहे हैं। मसलन आसमान फट जाएगा, ज़मीन को लंबा कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब काम कब होंगे? जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा और हिसाब किताब के लिए मैदान को तैयार किया जाएगा, तो उस वक्त में ये सारी चीज़ें होंगी।
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کوئی بھی انسان ہو، انسان کا مطلب مسلمان ہی نہیں ہے، کوئی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں آرام اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ہر آدمی مصیبت برداشت کرتا ہے، ہر ایک کی مصیبتیں الگ الگ طرح کی ہیں، کسی کی کم کسی کی زیادہ. تو ہر انسان مصیبت برداشت کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مصیبت برداشت کر لے، ورنہ وہ اس کی مصیبت بیکار جائے گی. اس بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نیک اور برے اعمال کا بدلہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ ناکام ہو گئے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کی حالت بتا رہے ہیں کہ کافر دنیا میں تو خوش رہتا ہے لیکن وہاں روئے گا، اور مسلمان دنیا میں تھوڑی بہت پریشانیاں برداشت کرتا ہے لیکن وہاں پر خوش رہے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جیسا کہ بہت سارے ہندو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مر گئے تو ختم، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد دو اور زندگیاں ہیں. ایک موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور قبر کے بعد آخرت کی زندگی ہے. یہ دو زندگیاں ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں مانتے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اور جو قرآن کریم کو مانتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا احسان کا معاملہ کریں گے، وہ جو ہے آخر میں بتا رہے ہیں. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے. معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، اور پہنچ کر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے. اندر سے آواز آئی، کون بولے؟ جبرائیل. فرشتہ اندر سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ نے ان کو بلایا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے ان کو بلایا ہے. اب آسمان کا دروازہ کھل رہا ہے، آسمان پھٹا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. اسی طرح ساتوں آسمانوں پر سوال جواب ہوتا گیا اور آپ آگے گئے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ آسمان میں پھٹن نہیں ہو سکتی، آسمان میں پھٹن نہیں ہو سکتی. آج کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. قرآن اس کے جو ہے اس کی تردید کرتا ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ آسمان کا پھٹنا کب ہوگا؟ ایک تو سور پھونکتے ہیں جس سے پوری دنیا ختم ہو جاتی، اسے بولتے ہیں نفخہ اولا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو پوری دنیا تہس نہس ہوگی، برباد ہو جائے گی اور سارے لوگ مر جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے مرے ہوئے مردے زندہ ہوں گے. اب دوسری مرتبہ سور پھونک کر کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ حساب کتاب کے لیے. جو کچھ دنیا میں نیک کام کیا تھا اس کا حساب کتاب دینا ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں بدلہ نہیں ملتا. اور بدلہ نہ ملنے سے آدمی یہ نہیں سمجھنا کہ میرا نیک کام ضائع ہو گیا یا میرا غلط کام پکڑا نہیں گیا. اس کا ایک نہ ایک دن بدلہ ملنے والا ہے. تو اس بدلے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ میدان کو تیار کریں گے اور آسمان پھٹے گا. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے پورے مردے زمین سے زندہ ہوں گے تو اس وقت جو ہے آسمان بھی پھٹے گا اور آسمان سے بادل کی شکل میں ایک چیز نکلے گی اور اس میں فرشتے جو ہے اتریں گے. اس سے جو ہے فرشتے اتریں گے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. 19ویں پارے میں اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادل کی شکل میں اور وہاں سے جو ہے فرشتے اتریں گے. تو آسمان پھٹے گا اور اوپر سے فرشتے اتریں گے. تو اس واسطے جو ہے آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا.
اور آسمان اپنے رب کا حکم مان لے گا. اذینہ کے معنی مان لے گا. اذینت آسمان مان لے گا لربہا اپنے رب کا حکم. وحقت اور اس کے لیے یہی مناسب ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کہیں گے آسمان سے کہ پھٹ جا تو اب پھٹ جائے گا, نہیں پھٹنے کا سوال نہیں. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی چانس نہیں. تو یہی مطلب ہے حکم مان لینے کا. اللہ تعالیٰ بولیں گے آسمان سے پھٹ جا تو فوراً ہی کیا ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. ہم اگر کسی چیز کو حکم دیں تو بنتی کیا نہیں, اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کو تو پھٹ جا بول کر الفاظ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کن بولنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, الفاظ کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ ارادہ کریں گے وہ کام ہو جائے گا. تو آسمان کو اللہ حکم دیں گے کہ پھٹ جا تو آسمان پھٹ جائے گا. اور اللہ فرما رہے آسمان پھٹے بغیر یوں ہی نہیں رہ سکتا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور اس کے لیے یہی مناسب ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو کھینچا جائے گا, زمین کو کھینچا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچتے ہیں. چمڑے کی فیکٹریوں میں آپ جا کر دیکھیے, مشینوں کے ذریعے سے چمڑا کھینچتے ہیں. پرانے زمانے میں ہاتھوں سے کھینچتے تھے, کھینچ کر چمڑے کو پتلا کر کے لمبا کرتے ہیں. اسی طرح سے زمین کو کھینچا جائے گا. کھینچنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو جس طرح ربڑ کو پکڑ کر کھینچتے ہیں اس طرح سے کھینچیں گے, یا پھر ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح جو ہے بیلون چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں ہوا پھونکتے ہیں تو چھوٹا سا بیلون اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو اتنا ہی, لیکن اس میں جب ہوا بھری جاتی ہے تو اتنا ہی بیلون کیا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زمین تو اب اتنی ہی دکھ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو وہی زمین کیا ہوگی, بہت بڑی بن جائے گی. کیوں اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچیں گے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا جو آخری انسان ہے ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کرنا ہے. ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کرنا ہے, اور وہ میدان کوئی الگ سے اللہ تیار کر کے نہیں رکھے ہیں. یہی دنیا وہ میدان بنے گی. یہ ہماری جو دنیا ہے یہی دنیا کیا بنے گی, قیامت کا میدان بنے گی. کوئی اور دنیا نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ. بس اتنا ہے کہ جو زمین اونچ نیچ ہے, کہیں بلڈنگ, کہیں گڑا, یہ ختم. کہیں سمندر ہے, ختم. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ روئی کی طرح اڑا دیں گے, اور سمندر کی جو گہرائی ہے اس کو اللہ بھر دیں گے, اور پوری زمین بالکل برابر ہو جائے گی, ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے. آج 30% آبادی ہے اور 70% پانی ہے, تو باقی جو 70% حصہ ہے پانی کا, اس پورے کو اللہ تعالیٰ بھر دیں گے اور پوری زمین مکمل برابر ہو جائے گی, اور ہر آدمی کو اتنی ہی جگہ ملے گی جتنے اس کے پیر ہیں. جتنی جگہ میں آدمی کے 2 پیر آ سکتے ہیں, ہر آدمی کے حصے میں اتنی ہی جگہ آئے گی. یہاں بیٹھنے کے واسطے, لیٹنے کے واسطے کوئی جگہ نہیں ہوگی قیامت کے میدان میں. بس آدمی کے پیروں کے برابر جگہ ملے گی, کیونکہ اسی میدان میں سب کو جمع کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اسی میدان کو, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جب زمین کو کھینچا جائے گا, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین اپنے اندر رہنے والے مردوں کو نکال دے گی, ڈال دے گی باہر, اور زمین خالی ہو جائے گی. زمین خالی ہو جائے گی. تو مردے جتنے بھی زمین کے اندر دفن ہیں, چاہے یہاں قبر ہے بلکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو, وہاں سے بھی مردہ نکلے گا. بہت سارے قبرستان ایسے ہیں جو بعد میں جا کر گھر بن گئے اور مسجد بن گئے, بہت ساری چیزیں بن گئے, لیکن یہاں قبرستان تھا ہو کہ نہیں معلوم. قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے زمین کو, تو زمین ہر جگہ کے مردے جو دفن ہیں سب کو نکال کر پھینکے گی, اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی. یعنی کوئی بھی اندر چھپا ہوا نہیں رہے گا. کوئی انسان اندر زمین کے چھپ کر حساب کتاب سے بچ نہیں سکتا. پوری زمین خالی ہو جائے گی, سارے مردے باہر آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی, اور اس کے لیے یہی مناسب ہے. زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اس کے لیے یہی مناسب ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سامنے وہ مجبور ہو جائے گی. لمبی ہو جائے تو بس لمبی ہو جائے گی, کیسے لمبی ہونا ہے بس ہو جانا ہے, ہونا ہے تو ہونا ہے, دوسری کوئی بات نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے حکم کا پاور. اللہ تعالیٰ کے احکام 2 طرح کے ہیں. کچھ احکام اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں کہ جن کو کرنے نہیں کرنے کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے. کرے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو عذاب ہوگا.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی مجبور ہے، کرنا ہی پڑتا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو. کتنے آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو اللہ کا حکم ٹل رہا، بہت سارے لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ کے اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو کچھ مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا حکم ہے جس کے کرنے اور نہیں کرنے کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. کرے گا تو جنت ملے گی، نہیں کرے گا تو جہنم ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی مجبور ہے، کرنا ہی پڑے گا. مثلا ایک آدمی ہے اپنی آنکھ بند کر کے کان سے دیکھنا چاہ رہا، آنکھ کو بند کر لے کے کان سے دیکھنا چاہ رہا، دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا. اپنی زبان کو، اپنے منہ کو بند کر کے آنکھوں سے چکھنا چاہ رہا، اچار کھارا ہے نہیں ہے، اس میں مسالہ زیادہ ہے نہیں ہے، چکھنے کے لیے زبان دیا اللہ تعالیٰ، زبان سے چکھنا ہے. زبان کو چھوڑ کے آنکھ میں لگا لے رہا، میں آنکھ سے چک کرتا ہوں بول کے، چک کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے جس بدن کے جس پارٹ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں اس میں انسان مجبور ہے. آنکھوں کے علاوہ کسی اور چیز سے آدمی دیکھ نہیں سکتا، کان کے علاوہ کسی اور چیز سے آدمی سن نہیں سکتا. تو کچھ چیزوں میں اللہ نے انسان کو مجبور بنایا. عام طور سے کرنے نہیں کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ عقل والی مخلوق کو دیتے ہیں، اور جو عقل والی مخلوق نہیں ہے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یہ حکم تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے. نہیں کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے، وہاں پر نہیں کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین مان لے گی اور وہ لمبی ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا یہ سب کب ہوگا؟ قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے، کیونکہ حساب کتاب کے لیے میدان کو بنانا ہے. جیسے کرنول کا اجتماع ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو کون سے کی گاؤں میں جا کے اجتماع نہیں کرتے، ہے سو کھیتوں کو ختم کر کے اونچ نیچ کو برابر کر کے میدان بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں، اسی کو برابر کر دیے. تو یہ حساب کتاب سے پہلے ہونے والی تیاری ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے مسلمان نہیں، اے انسان. تو معلوم ہوا کہ آگے جو اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں وہ صرف مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے بارے میں، مرد ہو، عورت ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہر ایک. انک کادح الی ربک، تو مصیبت برداشت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کدحن بہت زیادہ مصیبت، فملاقیہ پھر اللہ سے ملنے والا ہے یا اپنے عمل سے ملنے والا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو دنیا میں مصیبت اور مشقت برداشت کرنا ہی ہے. اس سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ہی پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اور اس وقت مثال سے یہ سمجھا گیا تھا کہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو، اس سے آپ جا کر پوچھئے کیا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بتائے گا یقیناً پریشانیاں ہیں. ایک اللہ والے اس بات کو ایک واقعے سے سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی کو بیماری لگ گئی، تو ڈاکٹر نے ایک ایسا علاج بتایا کہ تو ایسے آدمی کے کپڑے پہن لے جسے کوئی پریشانی نہ ہو. ایسے آدمی کے کپڑے پہن لے جسے کوئی پریشانی نہ ہو. اگر ایسے آدمی کے کپڑے تو پہن لیا تو تیری بیماری چلی جاتی. ایک اللہ والے مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، یہ واقعہ ہوا سو واقعہ نہیں ہے، مثال سمجھانے کے لیے. تو وہ آدمی بولا یہ تو بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے، سیدھا اپنے شہر کا جو بڑا مالدار تھا اس کے پاس گیا اور جا کر بولا آپ کے پاس تو بڑا بنگلہ ہے، آپ کے پاس اتنی پولیس فورس ہے، سب کچھ ہے، آپ ایک جوڑا مجھے دے دو، میں تھوڑی دیر کے لیے پہن لوں گا، میری بیماری صحیح ہو جاتی. تو آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہے، مجھے آپ کا جوڑا دو. تو بولا کون بولے تیرے کو پریشانی نہیں ہے؟ اپوزیشن پارٹی کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے میرے کو، کون مار دیتا کی بول کے ڈر، کون میرے مال پر قبضہ کرتا کی بول کے ڈر. ہر اعتبار سے اس نے اپنا ڈر بتایا کہ میرے کو ہر وقت ٹینشن، میں جتنا بڑا ہوں میرے ٹینشن بھی اتنے بڑے ہیں. اب پھر انہیں اس سے نیچے کے لیول آدمی کے پاس، ہر قسم کے آدمی کے پاس گیا، تاجر کے پاس گیا، انہیں اپنی پریشانیاں سنایا، ملازم کے پاس گیا، انہیں اپنے باس کی پریشانیاں سنایا، ہر آدمی کے پاس گیا تو پریشانیاں سنایا، ہر آدمی پریشانی سنایا. بیچارہ پھرتا 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 ایک
جنگل کے اندر پہنچ گیا جہاں ایک آدمی بڑے ہی آرام کے ساتھ سو رہا تھا. اس کے پاس گیا, جا کر پوچھا تمہارے کو کوئی مصیبت ہے کیا, کوئی تکلیف ہے کیا؟ تو انہیں بولا کچھ بھی تکلیف نہیں. اب اس کا دل خوش ہو گیا, اللہ آپ اب تو مل گیا ایک بندہ. تب بولا ذرا تمہارا ایک جوڑا میرے کو دے دو, میں تھوڑی دیر کے لیے پہن کے تمہارے کو واپس کر دیتا ہوں, میری بیماری صحیح ہو جاتی. تو انہیں بولا میرے پاس جوڑاش نہیں ہے, میرے پاس جوڑاش نہیں ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو جس کے پاس جوڑے ہیں اس کے پاس مصیبتیں ہیں, اور جس کے پاس مصیبتیں نہیں ہیں اس کے پاس جوڑا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی مصیبت نہ ہو. انک کادح الی ربک, تو اپنے رب کی طرف مصیبت برداشت کرنے والا ہے. کدحن, بہت زیادہ مصیبت. دنیا کے اندر انسان کی بالکل پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ میں آدمی لپٹا ہوا 9 مہینے رہتا, پھر پیدا ہونے کی تکلیف, پھر اس کے بعد پرورش کی تکلیف, ہر تکلیف سے گزرتا, پڑھائی کی تکلیف, پھر شادی کے بعد کی زندگی, پھر اس کے بعد کی زندگی. ہر وقت آدمی تکلیف میں رہتا, کوئی وقت آدمی کا سکون کے ساتھ نہیں رہتا. مرا ہوا مردہ بھی اگر زندہ ہو کر واپس گھر کو آ جائے تو بیوی کیا بولتی, کیا بیٹھی گھر میں, جاؤ کما کے لا جاؤ پیسے, میرا شوہر واپس آ گیا نا, اللہ کا شکر ہے, اب تو ذرا سکون سے گھر میں بیٹھو بول کے نہیں بولتی. اگر مرا ہوا مردہ بھی واپس آ گیا تو بولیں گے جاؤ کام کرو. تکلیفیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ میری بات نہیں, اللہ فرما رہے انک کادح الی ربک کدحن, تم اپنے رب کی طرف مصیبت برداشت کرنے والے ہو بہت زیادہ. فملاقی, پھر تم اللہ سے ملنے والے ہو. تو میرا اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو دنیا میں مصیبتیں آتی, ہر انسان چاہے نہ چاہے, پسند کرے یا نہ پسند کرے, اسے مصیبتیں جھیلنا ہی ہے. جب مصیبت برداشت کرنا ہی ہے تو اچھی چیزوں کے اندر مصیبت برداشت کر لو, تو کیا ہوگا, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. دیکھو اللہ کے سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے, اللہ کتنا انسان کا ذہن بنا رہے. اللہ اگر چاہے تو انسان کو ڈائریکٹ آرڈر دے سکتے ہیں, کرنا ہے تو کر بول کے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہے, بلکہ انسان کا ذہن بنا رہے کہ میرے بندے جب تجھے دنیا میں مصیبتیں آتی ہی ہیں تو اچھے کام میں مصیبت برداشت کر لے. حرام کھان کے بھی مصیبتیں آتی تو حلال کھا لے, غلط جھوٹ بول کر مصیبتیں آتی ہیں تو سچ بول لے, اس میں بھی مصیبت ہے اس میں بھی مصیبت ہے, تو اچھے کاموں کی مصیبت برداشت کر لے, تیری زندگی بن جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اب میدان حشر کے اندر جو حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو عمل کا بدلہ نظر نہیں آتا. یہاں ایسا لگتا ہے کہ سب بالکل برابر ہیں, اچھا بھی اور لچا بھی سب برابر ہیں, لیکن ان کے اعمال کا جو فرق ہے وہ کہاں نظر آئے گا, آخرت میں نظر آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے بہت ہی آسان حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ ہے, ایگزام ہال ہے. یہاں آدمی 60 سال کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایک ایک سیکنڈ امتحان ہے, ایک ایک سیکنڈ امتحان ہے, یا تو شکر کا امتحان یا تو صبر کا امتحان. نعمتیں ہیں تو شکر کا امتحان, مصیبتیں ہیں تو صبر کا امتحان. ہر امتحان سے آدمی گزرتا ہے. تو آدمی کی پوری زندگی گویا ایگزام ہال ہے. یہاں بیٹھ کر آدمی 60 سال زندگی کا امتحان دیا, اس کا رزلٹ آئے گا قیامت کے دن. سب کے اللہ تعالیٰ جو ہے پروگرس کارڈ رکھیں گے, نام اعمال, اور نام اعمال کیسے تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ, نام اعمال رکھ دیں گے اور نام اعمال اڑیں گے, نام اعمال اڑیں گے, اور اڑ کر ہر آدمی کا نام اعمال اسی کے پاس آئے گا. کتنے پوری دنیا کی مخلوق اس وقت ایک ساتھ ہوگی, لیکن اللہ کا نظام ہے. آج ہم واٹس ایپ کا ایک میسج بناتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, 250 لوگ 300 لوگ ہیں, آپ میسج ڈال رہے ہیں تو ہر ایک کو برابر اس کا میسج پہنچتا. ایک انسان ہی جب اتنی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے, اسے پہنچنا اسے نہیں پہنچنا بولتے ویسا ہی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو سب کے مالک ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گے کہ نام اعمال اڑیں گے اور ہر آدمی کے پاس اس کا نام اعمال آئے گا اور نام اعمال سامنے آ کر ٹھہرے گا. تو ہر آدمی چاہے گا دائیں ہاتھ سے لینا, کیونکہ سیدھے ہاتھ میں ملنا گویا کامیاب ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ فرما رہے کہ جسے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا تو سمجھو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے بڑا ہی آسان حساب لیا جائے گا.
اس سے بڑا ہی آسان حساب لیا جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حوسب یوم القیامت عذب، جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے اسے ضرور عذاب ملے گا. جس آدمی کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لیں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیں گے وہ جو ہے عذاب پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تو کیا ایمان والے بھی سب یہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسان حساب لیں گے، یہ اصل میں حساب نہیں ہے، یہ تو صرف پیشی ہے. یہ تو صرف کیا ہے؟ پیشی ہے. پیشی کا مطلب نام اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ اچھے اعمال کو قبول کر لیں گے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اچھے اعمال کو قبول کر لیں گے اور غلطیوں کو اللہ خود ہی معاف کر دیں گے. کریکشن نہیں کریں گے، اللہ کریکشن نہیں کریں گے. جس کا کریکشن کریں گے وہ گیا. یہی ہے حساب کا مطلب. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جس کے ہاتھ میں نیک اعمال، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا، ایسا شخص اپنے گھر والے کے پاس لوٹے گا. کیسے؟ خوشی خوشی کے ساتھ. خوشی خوشی کے ساتھ. جیسے دنیا کے اندر اگر کسی کو کورٹ میں بلایا گیا، کوئی کیس اس کے اوپر آ گیا، کیس کی وجہ سے جو ہے کورٹ کچہری کو پھر رہا ہے اور آخری سنوائی ہے، اب سپریم کورٹ کے اندر گیا ہے، آخری سنوائی ہے، تو اب اس کے گھر والوں کا دل کیسا دہکتا ہوگا کہ بھئی آج ہمارے آدمی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا کہ نہیں معلوم، کورٹ اس کو سزا دیتا کہ نہیں رہا کر دیتا کہ بول کے. تو جب کورٹ اس کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ تو بالکل بری ہے، تجھے جو ہے آزاد کر دیا جاتا ہے، تو وہ آدمی کو اور اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ملتی کہ الحمدللہ اس کورٹ کی چکر سے ہم کو نجات مل گئی، ہمارا آدمی بچ گیا. جس طرح دنیا کے کوٹ سے چھوٹ جانے کی وجہ سے آدمی کو راحت ملتی ہے، یہ تو دنیا کا کوٹ ہے. آخرت کا کوٹ جس کے اندر کوئی ناانصافی کی بات ہی نہیں ہے، اس کوٹ سے اگر کوئی چھوٹ کر نکل آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. تو اس لیے وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا کیسے؟ خوشی خوشی. گھر والوں سے مراد یا تو جنت کی حوریں ہیں جن کے پاس وہ لوٹے گا، یا پھر اس کے دنیا کے اندر جو رشتہ دار تھے اور جو جنتی ہیں ان لوگوں کے پاس وہ خوشی خوشی سے لوٹے گا اور کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، کہ میرا نام اعمال پڑھو. جس طرح ایک آدمی اچھے رینک سے پاس ہو گیا تو اپنا رزلٹ لے کر دوستوں میں پھرتا ہے، رشتہ داروں میں پھرتا ہے، میں الحمدللہ پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، مجھے ڈاکٹر کی سیٹ مل گئی، یہ ہو گیا. تو جو پاس ہوتا ہے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے نام اعمال کو 4 لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. تو یہ بھی جو ہے اسی طرح سے اپنے نام اعمال کو دکھاتا پھرے گا. اور یشہدہ المقربون، آگے کے سورے میں آ رہا ہے کہ نیک لوگ اس کا نام اعمال دیکھیں گے. ارے ماشاءاللہ تمہاری نمازیں اتنی قبول کر لی اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ. ایک ایک سبجیکٹ میں اللہ تعالیٰ نمبر دیں گے، نماز اتنے نمبر، زکوٰۃ میں اتنے نمبر، ہر چیز کے سبجیکٹ کے اللہ تعالیٰ نمبر، اس میں بھی پاس، اس میں بھی پاس، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ پاس کر دیے. زبردست نمبرات لائے. جتنے زیادہ نمبرات ہوں گے جنت کے اتنے درجے ملیں گے. تو نیک لوگ اس کے نام اعمال کو دیکھیں گے، 4 لوگوں میں وہ اپنا نام اعمال دکھاتا پھرے گا خوشی کے مارے، اور خوشی خوشی سے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا. لیکن اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا اور موت کو پکارے گا. جس آدمی کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، پیٹھ کے پیچھے سے ملا، پیٹھ کے پیچھے سے ملنا بائیں ہاتھ میں ملنا ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کا، کافر آدمی کا، اور جو گنہگار آدمی ہے جو کافر ہے اس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے کی طرف باندھ دیں گے. اس کا ہاتھ، بائیں ہاتھ پیٹھ کی طرف باندھ دیں گے. بعض مفسرین لکھے ہیں کہ اس کا یہ جو بائیں ہاتھ ہے اس طرف نہیں ہوگا بلکہ یہ بائیں ہاتھ پیٹھ کی طرف نکلے گا، ہاتھ ہی پیٹھ کی طرف نکلے گا. تو وہ اگر سیدھے ہاتھ سے لینا چاہے گا تو بھی وہ نام اعمال نہیں آئے گا. اڑ کر آ کر سامنے ٹھہرے گا، سیدھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا، نہیں آئے گا. اسے وہ گھوم کر واپس آ کے اس کے بائیں ہاتھ میں ہی تھمے گا. تو بائیں ہاتھ میں جس کے نام اعمال ملا، پیٹھ کے پیچھے سے جس کا نام اعمال ملا، تو وہ اب دنیا کے اندر جو کچھ غفلت کیا تھا، جو اللہ کو ناراض کیا تھا، اور اس کی جو سزا اس کو ملنے والی ہے، اس سب کو سوچ کر کہے گا اے اللہ اس سے بہتر ہے مجھے موت دے دے. کیونکہ جب مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟
موت کی تمنا کرتا ہے مر جانا بہتر ہے اس سے بول کے. تو موت سے بڑی مر جانے سے آدمی کو کیا ہوتا ہے, مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے, آدمی کو مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. تو وہاں وہ کیا کرے گا, فسوف يدعو ثبورا, وہ موت موت کر کے پکارے گا, اپنی ہلاکت کو پکارے گا, لیکن موت آنے والی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فرمائے ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ موت ملے گی نہ زندگی ملے گی, مرتا بھی رہے گا زندہ ہوتا بھی رہے گا, سزا ملے گی مر جائے گا پھر فوراً ہی زندہ کر دیا جائے گا, اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے کام چلتا رہے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا, اور اس کے بدلے میں اس کا نام عمل جب بائیں ہاتھ میں آئے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا, سعیر دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا. ایمان والے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی سے لوٹے گا. ایمان والا خوش کب ہوگا, آخرت میں. اور کافر کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کی مصیبتیں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں. یہاں ایمان والا انا کننا فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. قرآن میں ایک جگہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہ کر مجھ سے ڈرتے تھے, اپنے گھر والوں میں رہ کر مجھ سے ڈرتے تھے. نماز کا وقت ہو گیا, کیا آ جاتی لوگ, ارے چپ بیٹھو جی بھائی نماز فرض ہے, کیسا چھوڑنا, اللہ کو کیا جواب دوں گا میں. تو دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہ کر کیا کرتے تھے, وہ ڈرتے تھے. چونکہ دنیا کی زندگی ڈر کے ساتھ گزارے تو اللہ آخرت میں اس کے اپوزٹ ان کو خوشی دیں گے. اور یہ کافر دنیا کے اندر کیا کیا, کان فی اہلہ مسرورا, اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کریں گے, اس کو اتنا ہی غم زدہ کریں گے. اتنا زیادہ وہ مصیبت سے پریشان ہوگا کہ موت کی تمنا کرے گا, اسے موت نہیں ملے گی. فرما رہے اللہ تعالیٰ انہ کان فی اہلہ مسرورا, وہ تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا. انہ ظن ان لن یحور, وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا, یعنی موت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی, وہی یہی سمجھتا تھا. ایک سمجھنا تو یہ ہے کہ آدمی موت کا ہی انکار کر دے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, کوئی بھی آدمی موت کا انکار نہیں کر سکتا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی موت کا اقرار کر رہا مگر پھر بھی موت کے حساب سے تیاری نہیں کر رہا. جیسے ایک آدمی ہے, اس کا باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے مگر بیٹا باپ کے سامنے بڑی بے ادبی کے ساتھ بیٹھا ہے, تو لوگ آگے ارے تمہارے باوا جی ہو, ایسا بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا, انہیں نہیں بول کو بول رہا, تمہارے باوا جی ہو بول کو یاد دلاتے ہیں, انہیں نہیں بول کو بولا کیا, نہیں, مگر کئی کو یاد دلا رہے ہیں تمہارے باوا جی ہو بول کے, اس لیے کہ اس کا عمل ایسے بتا رہا گویا اس کا باپ ہی نہیں ہے, عمل سے گویا بتا رہا کہ انہیں میرا باپ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ بھی اپنے عمل سے دنیا کے اندر ایسا بتا رہا کہ وہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے. آج دیکھو دنیا کے اندر اس کی زمین ہڑپے, اس کو مارے, اس کے ساتھ دھوکہ, اس کے ساتھ یہ سارا ظلم و فساد چل رہا ہے, کبھی دن موت کا خیال نہیں پیدا ہوا اور نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی مرنا ہے, مرنے سے پہلے کچھ سدھر جاؤں گا, ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا, کیوں نہیں, یعنی ہر آدمی کو مرنا ہے اور ہر آدمی کو مر کر میرے پاس آنا ہے. ان ربہ کان بہ بصیرا, یقیناً اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اچھا ہو یا برا ہو, ہر ایک کو ہر آن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, ہر آن اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہیں, اچھے کو بھی دیکھ رہے ہیں, برے کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور ایمان والا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی ڈر کی وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے, گھر میں فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, مگر پھر بھی ایک قطرہ پانی نہیں پیتا. کس کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی سارے نیک کام کرتا ہے. تو یہی ڈر اس کو, جب دنیا میں ڈر کا زندگی گزارا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بے خوف کر دیں گے, اور یہ دنیا میں خوشی کے ساتھ مستی کے ساتھ زندگی گزارا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا مقدر ہی ڈرنا کر دیں گے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق, میں قسم کھاتا ہوں, نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جو رات جمع کرے. والقمر اذا اتسق, اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق, تم ضرور سوار ہوگے درجہ بدرجہ. یہاں اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخری زندگی نہیں ہے, اس کے بعد بھی دو اور زندگیاں ہیں. ایک برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی, اور دوسری زندگی قیامت کی جو ہے, قیامت کے میدان کی جو زندگی ہے وہ والی زندگی. دو زندگیاں اور بھی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بتانے کے لیے دو چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ شفق. شفق بولتے ہیں کہ جیسے ہی سورج ڈوبا شام کے وقت میں، سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پوری طرح سے اندھیرا ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا، ابھی بھی تھوڑی بہت چیزیں نظر آتی. تو سورج ڈوبنے کے بعد آسمان میں ہلکا سا لال پن ہوتا ہے، ہلکا سا لال پن ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے رات تاریک ہوتی ہے، پھر اتنی زیادہ تاریک ہوتی ہے کہ لوگ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں اور سارے لوگ اپنے اپنے جگہ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کام کیسے ہو رہا ہے؟ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا بھی حشر ایسا ہی ہے، مرے گا جس طرح سے سورج ڈوبتا ہے، اور پھر برزخ یعنی قبر کی زندگی رہے گی جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے آسمان پر لالی ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو قبر کی زندگی میں رہنا ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ لال پن بھی آسمان سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر رات مکمل طور سے کالی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آدمی کو آہستہ آہستہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو جو رات ہوتی ہے یوں یوں اندھیرا بڑھتا ہے. اسی طرح سے جو جو آدمی برزخ قبر کی زندگی سے آگے بڑھے گا تو یوں یوں اس کا سفر آگے طے ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ طے ہو جائے گا. جس طرح رات زیادہ آگے بڑھتی ہے تو آدمی کا ٹھکانہ طے ہو جاتا. آدمی ابھی 9 بجے کے وقت میں دکان میں ہے، 8 بجے کے وقت میں مسجد میں ہے، لیکن 10 بجے کہاں ہوگا؟ ٹھکانے میں ہوگا، جہاں اسے رات گزارنا ہے وہاں ہوگا. تو اسی طرح برزخ میں آدمی مرا تو کچھ دنوں کے لیے دنیا میں تھا، مر گیا، کچھ دنوں کے لیے قبر میں ہے، یہاں فائنل نہیں ہے، پھر آگے بڑھنا ہے. پھر اس کے بعد قیامت کی زندگی ہے، پھر یہاں بھی رکنا نہیں ہے، پھر حساب کتاب کے لیے آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں بھی رکنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر جا کر اس کا مقام ٹھکانہ طے ہوگا. تو جس طرح رات کی لالی، سورج کا غروب ہونا، پھر آہستہ آہستہ رات کا تاریک ہونا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. ایک ساتھ رات کالی نہیں ہو جاتی، ایک دم ہی سورج ڈوبا سب لوگ سو گئے، ایسا نہیں ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے مرنا، پھر اس کے بعد کی زندگی یہ بھی کیا ہوگی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی رہے گی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم درجہ بدرجہ چڑھتے رہو گے، آگے کی زندگی طے کرتے رہو گے. ایک مثال اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. دوسری مثال دے رہے ہیں چاند کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. جب آج چاند رات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آج شاید چاند نظر آیا ہوگا. تو اب اگر آج چاند نظر آ گیا تو بالکل ایسا باریک چاند ہوتا ہے جو بہت سو کو نظر بھی نہیں آتا. دوسرے دن تھوڑے بہت لوگوں کو نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چاند بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات جب آتی ہے تو پوری طرح سے چاند کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل گول تیار ہو جاتا ہے. تو رات کا جو چاند ہے وہ ایک دم سے پورا ظاہر نہیں ہو جاتا، درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. تو یہ بھی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس سے بھی سمجھا رہے ہیں کہ آگے والی جو دو زندگیاں ہیں، ایک قبر کی زندگی اور قبر کے بعد کی زندگی، اور ایک دنیا کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی سے ان دو زندگیوں میں تم کو جانا ہے، مگر ڈائریکٹ نہیں جائیں گے. دھیرے دھیرے دنیا کی زندگی ختم ہوگی، پھر قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد کی زندگی، آہستہ آہستہ ایک ایک جو ہے چاہیں گے، مگر جانا ضرور ہے. جس طرح چاند نکلتا ہے تو رکتا نہیں ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. اور جس طرح سورج ڈوبتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ پوری طرح سے رات کالی ہو جاتی ہے اور ایک طرف چاند پوری طرح سے مکمل ہو جاتا ہے. تو جو یہ دو چیزیں جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہیں، اسی طرح سے انسان کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سفر کرتے رہنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہنے والا آدمی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے ہو. دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں رہنے نہیں آیا، اس کی منزل جنت ہے. چونکہ آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ جنت سے نکالا گیا تھا. تو آدم علیہ السلام اور آدمی سب کہاں پہنچیں گے؟ واپس جنت میں ہی پہنچیں گے، وہی ان کا ٹھکانہ ہے. تو آئیے جو یہ سب دنیا کی زندگی، موت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، حساب کتاب، یہ سب سفر ہے. اللہ فرمائے یہ کیا ہے؟ سفر ہے، اور سفر طے ہوتا رہے گا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم درجہ بدرجہ سوار ہوتے رہو گے، سفر کرتے رہو گے. یہ جب آخرت کی زندگی ہے تو اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی کیا سب لوگ مانتے ہیں؟ سب لوگ ایمان قبول کرتے ہیں؟ نہیں قبول کرتے. تو اللہ فرمانے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ ایمان نہیں لاتے. یہ جو مشرکین ہیں
اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ ایمان نہیں لاتے. ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اتنی کھلی کھلی باتیں رکھ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی تھی، سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی تھی، لیکن اللہ نے پورا قرآن اتارا تو بھی یہ سمجھ نہیں رہے. تو ان کو کیا ہو گیا؟ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہاں سجدے کی یہ آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں سجدے سے وہ والا سجدہ مراد نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں نماز وغیرہ میں. یہاں سجدے سے مراد ہے آیت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. آیت کے حکم کے سامنے سجدے کے معنی پیشانی کو زمین پر رکھنا. سجدے کا معنی کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدے کا معنی ہے. تو آدمی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور ذلیل کر دیا. کسی آدمی کے سامنے سر جھکا دیا، اس کے پیر پر اپنا سر رکھ دیا، تو اس سے بھی بڑی عاجزی کوئی ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. تو آخری درجے کی جو عاجزی ہو سکتی ہے وہ کیا؟ سجدہ. اسی لیے نماز کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ سجدہ فرمایا. نماز کی اصل جان سجدہ ہے. تو بہرحال یہاں سجدے سے مراد ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی قرآن کے احکام کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں پھر بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. کافر لوگ اللہ کے احکام کے سامنے جھکتے کیا؟ الٹا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، قرآن کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں اور قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، جو لوگ یہ جمع کرتے ہیں، جو کچھ یہ لوگ سوچتے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اچھی طرح سے جانتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. عذاب کوئی خوشخبری کی چیز ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری دیجیے. جیسے دنیا میں بولتے ہیں باوا تمہاری شادی کر دیں گے، نماز نہیں پڑھے تمہیں، ہیلو باوا تمہاری شادی کر دیں گے، تو رشتہ کہاں دیکھے اور کہ نہیں پوچھنا، وہاں مراد کیا ہے؟ شادی کرتے ہیں. لفظ شادی کا استعمال ہو رہا مگر مراد کیا؟ خوب مارتی کہتے. تو خوشی کا لفظ استعمال کر کے مذاق کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ خوب گزرنے والا ہے تمہارے کو. تو ویسا ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے فبشرہم، ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے. کس کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کس کو بولتے ہیں؟ تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہے کہ دردناک عذاب اس کو بولتے ہیں کہ عذاب کو بھی تکلیف ہوتی، اس عذاب سے خود عذاب کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا عذاب، عذاب جس کو مل رہا اس کو نہیں، خود عذاب کو بھی تکلیف ہوتی. اتنا خطرناک قسم کا عذاب. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پکڑنے کی طرح کوئی نہیں پکڑے گا، اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا. اللہ کا عذاب سارے لوگوں کے عذاب سے سخت ہے، اللہ کی پکڑ سب کی پکڑ سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی. اللہ کا اصول ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً اپنے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. مگر کا مطلب ان کو دردناک عذاب نہیں ہوگا، ان کا انجام برا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کے لیے ایسا بدلہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا میں اگرچہ نیک اعمال کتنے دن کیے؟ 60 سال کی زندگی میں، 65 سال کی زندگی میں نیک اعمال کیے، مگر اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ صرف 60 سال جنت نہیں دے رہے. 60 سال تکلیف برداشت کیا چلو 60 سال کی جنت نہیں، بلکہ اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا بدلہ. کیوں؟ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جس طرح کافر دنیا میں 60 سال جو ہے نافرمانی کیا، مثلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا اور مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں؟
ظلم کر رہے ہیں, انہیں صرف 60 سال اللہ کی نافرمانی کیا تو سزا بھی کیا کرنا چاہیے, 60 سال کی دینا چاہیے. اللہ تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال رہے ہیں, یہ تو اللہ کا ظلم ہے. اگر کوئی ایسا کہے تو جواب دیں گے کہ سزا جو دی جاتی ہے وہ جرم کے وقت کو دیکھ کر نہیں دی جاتی. سزا جرم کے وقت کو دیکھ کر نہیں دی جاتی. مثلا ایک آدمی کسی کا مرڈر کر دیا, مرڈر کرنے میں گولی چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے, چاقو کسی کے گلے میں پھیرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, 1 منٹ 2 منٹ. 1 منٹ 2 منٹ میں کسی کی جان نکل جاتی. تو کورٹ میں اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا اور کورٹ اس کو 2 منٹ کی سزا دیتا, آپ 2 منٹ گناہ کرے ہیں اس لیے آپ کو 2 منٹ کی سزا سنائی جاتی ہے, بولتا ہے کوئی نہیں. سزا پھانسی کی دی جاتی ہے یا کم از کم عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. کیوں؟ اب وہ اگر یہ کہے کہ کیا جج صاحب تمہیں کیسا انصاف کر رہے ہیں, میں صرف 2 منٹ اس کو تکلیف دیا اور تمہیں میری پوری زندگی لے رہے ہیں, تو کیا کہیں گے, تیری نیت کی وجہ سے سزا دی جا رہی, تیری نیت کی وجہ سے سزا دی جا رہی. اگر آج تو ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تجھے چھوڑ دیں گے, تھوڑی دیر سزا دیں گے, تو کل اور ایک آدمی کو قتل کرے گا, پھر اور ایک کو قتل کرے گا, دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا. تو تیری نیت چونکہ خراب ہے اس لیے تیری نیت سدھرنے والی نہیں, اس لیے تیری نیت کے اعتبار سے ہمیشہ تجھے عذاب دیں گے. اسی طرح ایمان والے اگرچہ 60 سال کی زندگی گزار کر دنیا میں گئے, نیک کام صرف 60 سال کے ہی کیے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے, کبھی ختم نہ ہوگا ایسا بدلہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا جب مرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر 60 سال کے بجائے 100 سال کو موت آتی تب بھی وہ یہی کہتا, تب بھی وہ اللہ کو مانتا, تب بھی وہ نمازیں پڑھتا, تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا. اس کی اگر عمر 1000 سال کر دی جاتی, 10,000 سال بھی کر دی جاتی, تب بھی وہ اللہ کو مانتا. تو اس کی نیت چونکہ ہمیشہ اللہ کو ماننے کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جنت دیتے ہیں. اور کافر کی نیت چونکہ ہمیشہ اللہ کو نہ ماننے کی ہے, مرتے وقت بھی وہ اللہ کو نہیں مانا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, ہمیشہ کا عذاب دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اللہ تعالیٰ کوئی ناانصافی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آیت ہے, اس آیت کے اوپر جو ہے سجدہ کرنا چاہیے. اور سجدے کا طریقہ کیا ہے آپ جانتے ہیں, یہ نیت کرنا ہے کہ سجدے کی آیت جو آئی ہے اس سورہ کی, اس آیت کا میں سجدہ کر رہا ہوں, یہ نیت کر کے سورہ انشقاق کی آیت کا میں سجدہ کر رہا ہوں, یہ نیت کر کے ایک سجدہ کرے. تلاوت کا سجدہ صرف ایک ہوتا ہے, سجدے سہو 2 ہوتے ہیں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر جو ہے باقاعدہ سجدے میں جائے اور جا کر جس طرح نماز کا سجدہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اسی طرح سے جو ہے نیت کرے. اور ایسی آیتوں پر سجدہ کرنا واجب ہے, جیسے اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر بھی آئی تھی, اور وہاں پر بتایا گیا تھا کہ عام طور سے قرآن کریم میں جہاں سجدوں کا حکم دیا گیا, 14 سجدے قرآن میں واجب ہیں, تو اس 14 سجدوں کے اندر بھی عام طور سے اللہ تعالیٰ یا تو اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں بول کے, تو ہم گویا اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں, ہمیں بھی تیرے نیک بندے. اور کہیں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں, جیسا کہ یہاں اس آیت میں آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے سجدہ کرے تو کیا ہمیں کرتے ہیں, تو نیک بندے کر رہے ہیں بول کے کہیں جگہ اللہ ذکر کریں تو ہم بھی نیک ہیں بول کے سجدہ کر رہے ہیں, اور برے بندے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں بول کے اللہ ذکر کر رہے ہیں, تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں گویا سجدہ کر کے کہ اللہ انہوں نے سجدہ کرے تو کیا ہوا, ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے. اور سجدے کا حکم یہ ہے کہ سجدے کی آیت اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو بار بار سنا جائے تو بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. ایک ہی آیت کو, جیسے آج آیت پڑھی گئی کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اب تک 4 مرتبہ میں آیات پڑھا, تو 4 مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی سجدہ ایک ہی ہوگا. کیوں؟ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اگر ایک مرتبہ پڑھ کے اٹھ کے باہر چلے گئے پھر آئے پھر وہ آیت پڑھے تو جتنے مرتبہ اٹھک بیٹھک ہوتی رہے گی اتنے سجدہ کرنا پڑتا. یا ایک ہی جگہ بیٹھ کر الگ الگ سجدے پڑھے, اقرأ بسم ربک الذی آیت کا بھی پڑھے یہ بھی پڑھے, تو جتنے الگ الگ آیتیں پڑھیں گے اتنے سجدے واجب ہوں گے. تو اب 4 مرتبہ سننے کے باوجود بھی ہم پر ایک ہی سجدہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کا سورہ بہت بڑا ہے اس لیے یہیں پر تفسیر کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام عمل دائیں ہاتھ میں دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سجدہ کر لیں میں سب.